رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اپنے سامنے آپ قرآن کے ایک اور لغوی معجزہ قرآن کا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں۔ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دونوں سورہ نساء سے ہیں، سورہ نمبر 4 سے، ایک آیت نمبر 48 اور ایک آیت نمبر 116۔ دیکھیں تقریباً دونوں کی جو شروعات ہے بالکل آخر تک ایک ہی سیم بالکل آیت ایک جیسی چلتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ یہاں تک بالکل دونوں آیتیں سیم ہیں، یہ دیکھیں یہاں تک ومن یشرک باللہ تک، آگے بس فرق اتنا ہے۔ اور اس حصے کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے بھی شرک ٹھہرایا، اب آگے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 48 میں کہتا ہے من یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، کہ جس نے شرک کیا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا، بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات، یعنی کہ جھوٹ کیا، اللہ جھوٹ باندھا۔ اور اس آیت نمبر 116 میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من یشرک باللہ، جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یا ایسے ہی تکے سے یہ الفاظ لکھے تھے، یہ اس کا مقصد تھا، اس کا سیاق و سباق دیکھیں، اور دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی تکے سے نہیں لکھے ہوئے تھے، ہر چیز اپنے سیاق و سباق میں بالکل ٹھیک ٹھیک بیٹھتی ہے۔ جہاں 48 میں کہا گیا جس اللہ پر جھوٹ باندھا، بات ہو رہی ہے اہل کتاب پر، یہود و نصارہ۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا، اللہ پر جھوٹ باندھا۔ پہلی تو بات یہ واضح ہوگی، اہل کتاب پر پچھلی آیت دیکھ لیں، آیت نمبر 48 سے پہلے 47 میں، اے اہل کتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے۔ تو یہ پہلی بات اہل کتاب پر بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ، یہاں کے کانٹیکسٹ میں ہی اہل کتاب کے ان کی کتاب بدلنے کا، اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 47 میں دیکھیں، جو لوگ یہودی بن گئے ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، سمعنا وعصینا، اس طرح کے الفاظ، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا اسمع وانظر تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر تو ان کو ان کی باطل پرستی کی بطور اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اور یہ اہل کتاب کے بارے میں، لہٰذا زیادہ مناسب تھا یہاں پہ کہنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اور اس کے بعد بھی آیت نمبر 48 کے بعد بھی دیکھیں، آیت نمبر 50 میں کیا کہا گیا، دیکھو تو صحیح، اللہ پر بھی جھوٹ افطرا گھڑنے میں ایسے نہیں چوکتے، یعنی کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کانٹیکسٹ جھوٹ باندھنے پر ہے، لہٰذا زیادہ مناسب تھا کہ اللہ کہتا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور جس اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا، یہاں پہ زیادہ مناسب، جبکہ اس آیت نمبر 116 میں بات ہی گمراہی پر ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 116 میں چونکہ کہا گیا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اور آپ دیکھیں آیت نمبر 116 یہ تھی، آیت نمبر اگر آپ جائیں 113 میں تو اس میں کیا کہا گیا، اے نبی اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا، عربی میں لفظ ہے یضلونک، تو وہ تمہیں بہکا دیتے، غلط فہمی میں، گمراہی میں، غلط فہمی میں ڈال دیتے، غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ درکی تو وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں نہیں، یعنی گمراہی میں ڈال رہے تھے، کانٹیکسٹ گمراہی کا۔ اس کے بعد 116 سے جو پچھلی آیت اس کو بھی پڑھیں، مگر جو لوگ رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلیں، یعنی کہ رائے راست سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے۔ یہ پھر آگے اس آیت سے اگلی آیت جو ہے اس کو اگر آپ 117 اور 18 کو پڑھیں تو اس میں، بلکہ 17 سے لے کے 19 تک، اس میں شیطان کے گمراہ کرنے کی بات ہے کہ بلکہ آیت نمبر 119 ڈائریکٹ پڑھ لیتا ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا میں انہیں بہکاؤں گا، لأضلنہم، تو یہاں پہ گمراہی کی بات ہے، یہ دیکھیں لأضلنہم، تو لہٰذا جہاں پہ کانٹیکسٹ گمراہی کا وہاں پہ زیادہ مناسب تھا فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جہاں پہ جھوٹ گھڑنے کا کانٹیکسٹ تھا وہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ فقد افترا اثما عظیما۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا قرآن میں ہمیشہ آپ کو دکھاتا رہتا تو تکے سے، یعنی
بیکار فضول کے الفاظ کہیں بھی نہیں لکھتا. جہاں جہاں جو لفظ چن کے لکھتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے, وہ اپنی ساق و سباق میں چل رہا ہوتا ہے. یہ ایسا کوئی کلام نہیں ہے جو میں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نے جو ہے وہ 1400 سال پہلے صحرا میں بیٹھ کے لکھ لیا ہو اپنے ساتھیوں کے مدد. سبحان اللہ, یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے, اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.